اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبون ہینا وہو عند اللہ العظیم۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی گناہ کی، اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا تھا۔ کچھ باتیں اس میں ایسی تھی جس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے اور کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جن حضرات نے وہ واقعہ سنا اس کے سامنے وہ پوری بات ہوگی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی تمام نبیوں کے سردار، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جب اپنی بیوی کے بارے میں، اور وہ بھی اپنی چہیتی اور لاڈلی بیوی کے بارے میں ایسی بات سنی تو سننے کے بعد ڈائریکٹ باتیں کرنے والوں پر ایکشن نہیں لیا، ڈائریکٹ لڑائی کرنے نہیں گئے، بلکہ مشورے کرتے رہے۔ آپ کی خادمہ بریرہ کے پاس گئے، آپ کے داماد علی کے پاس گئے، آپ کے متبنہ بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ کے پاس گئے، آپ الگ الگ صحابہ سے مشورہ کرتے رہے، اور یہ 1 مہینے کی مدت ایسی گزاری۔ آپ نے نہ باتیں کرنے والوں پر ایکشن لیا اور نہ اپنی بیوی کو کچھ کہا۔ 1 مہینے تک آپ نے اپنے دل میں غم بھرا رکھا، لیکن اپنی بیوی عائشہ کو بھنک تک لگنے نہیں دی کہ میں اس لیے ناراض ہوں، میں اس لیے غمگین ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ کبھی کبھار اگر ہمیں اپنی بیوی کے بارے میں، اور عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی کوئی بات ملے تو بہت سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لیں، جذبات میں آ کر کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ جس سے پھر ہمیں پچھتانا پڑے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، تھوڑا آپ ذہن حاضر رکھ کر کے سنیں۔ جذبات میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ کل جا کر ہمیں پچھتانا پڑے۔ اسی طریقے سے 1 مہینے تک ایسی باتیں چل رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی بیویاں، امت کی مائیں، ان کا کیا نظام ہوگا کہ محلے میں سے بھی کسی عورت کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر کے حضرت عائشہ کے پاس یہ باتیں کہے، اس لیے کہ کسی کے پاس گواہ نہیں تھا، ڈائریکٹ الٹی ہوئی باتیں تھی۔ تو ہمیں اپنی گھر کی عورتوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری مائیں ایسی تھی کہ کوئی عورتیں دوسروں کی باتیں آ کر کرتی نہیں تھی۔ 1 مہینہ نکل گیا تھا۔ تیسرا سبق یہ ملا، ایسے حالات میں بھی اگر بیوی اپنے شوہر سے اجازت مانگے کہ مجھے اپنے ابا کے گھر جانا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ اور بیوی کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت مانگے بغیر نہ جائے،
بھلے اپنے ابا کے گھر جانا ہے تو بھی، بازار جانا یہ تو دور کی بات ہے، رشتہ داروں کے گھر چکر لگانے جانا یہ تو دور کی بات ہے، اپنے باپ کے گھر جانا ہو، اپنے ابا کے گھر جانا ہو تو بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے، کیونکہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دی، پھر گئی تھی۔ پانچویں بات یہ نکلتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے ذریعے سے معاملہ سلجھ جاوے تو سلجھا دینا چاہیے، اس کو الجھانا نہیں چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا معاملہ تھا، 1 مہینے پورے گاؤں مدینے کے اندر ایسی باتیں چلی تھی، اس کے بعد عائشہ ابو بکر صدیق کے گھر گئی تھی، اپنے ابا کے گھر، تو بھی 1 دن گزرنے کے بعد معاملہ کو سلجھانے کے لیے ڈائریکٹ اللہ کے نبی چلے گئے اور اپنی بیوی کو بلایا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، اور آپ نے جا کر بھی عجیب بات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ایک تو یہ کہا تھا عائشہ اگر تو پاک دامن ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سادے الفاظ میں کہے تو، اور اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ ایک اچھا مشورہ دینا بیوی کو سسر کے گھر پر رہتے ہوئے بھی، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ تفسیر سننے کا، قرآن کا مطلب اور ترجمہ سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اچھی تعلیم ملے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات اس واقعے سے سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں نا، ہم کو آپس میں مسلمانوں کو مل کر رہنے نہیں دیتے۔ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری بیٹی کا نکاح کرنا ہو یا ہمارے بیٹے کا نکاح کرنا ہو تو ان لوگوں کے گھرانے میں نکاح نہ کراوے جن کا عقیدہ بدعتی لائن کا ہو۔ بریلویت والے ہو، بدعتی ہو، ان کے یہاں اپنے بیٹوں اور بیٹی کا نکاح نہ کریں۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم کو مل جل کر رہنے نہیں دیتے، اس حالات میں بھی ہمارے اندر توڑ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے توڑ ہو، لیکن ہماری اپنی اولاد کا ایمان بچانا یہ بھی تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو بدعتی اور بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ عالم الغیب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو 1 مہینے تک آپ کشمکش میں کیوں رہے کہ میری بیوی سے یہ گناہ ہوا ہے کہ نہیں؟ 1 مہینے کے بعد آسمان سے آیتیں اتری، اس کے بعد آپ کو تسلی ہوئی، وہاں تک تو آپ نے بھی بھلے مشورہ آپ نے دیا تھا صحابہ کو کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، حسن ظن، باقی آپ نے اپنی بیوی کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عائشہ گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کر لینا۔ اس لیے آپ عالم الغیب تو تھے نہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب مان لیوے تو ہمارا ایمان شرک والا ہو جائے گا۔ عالم الغیب یعنی غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ غیب جاننے والے ہیں تو وہ شرک کرنے والا بن جائے گا، مشرک بن جائے گا۔ اس لیے ایسے عقیدے والوں کے ساتھ ہمیں بیٹھ اٹھ کرنا ہو تو ہمارا اپنا دین صحیح سمجھ کر کے بیٹھنا چاہیے، ورنہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم بھی پانی کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے اور ہمارا بھی ایمان کھو دیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ بہرحال یہ واقعہ اور اس واقعے میں یہ اسباب ہمیں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ بہت مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر کے کام لینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا آیتیں اتاری اس کو سنیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا
جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، آپس والوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے اور پھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کسی کی سنی سنائی بیان کر دے۔ ایمان والا بندہ ہوشیار ہوتا ہے، تحقیقی ہوتا ہے، اس کے سامنے احکامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پابندی کی زنجیریں باندھی ہوتی ہے کہ یہاں تک آپ کو چلنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بڑھو گے تو خطرہ ہے، گناہ ہوگا۔ وقالوا هذا افک مبین، اور ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو صاف جھوٹ ہے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، صاف جھوٹ ہے یہ بات، یہ کیسے کہیں گے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، یہ لوگ اپنی اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 گواہ لانے تھے، اگر 4 گواہ آ جاتے پھر تم مانو تو بات الگ ہوئی، ڈائریکٹ کسی سے سن کر تم نے مان کیسے لیا؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء، جب وہ 4 گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک تو یہی لوگ جھوٹے ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا تمہارے اوپر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس کام میں تم پڑے ہوئے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہو جاتا۔ میں تفسیر کر رہا ہوں، ابھی تو ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، کب عذاب واقع ہو جاتا؟ جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبان سے بار بار بیان کرتے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنی باتوں سے وہ بات کہتے تھے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے تھے، آسان سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری باتوں میں سے ہے۔ یہ میں نے ان آیتوں کا ترجمہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ آیت اتری اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ 3 صحابہ نے، یعنی 3 اصل مومنین نے اللہ کے نبی کی بیوی پر یعنی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں شرکت کی تھی۔ ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان، یہ دونوں صحابی وہ ہیں جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، اور غزوہ بدر والے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی تھی کہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت حسان سے غلطی ہوئی اور صحابیہ میں حضرت حمنہ تھی، ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان آیتوں کو اترنے کے بعد تینوں کو 80 کوڑوں مارنے کا حکم دیا، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے کے باوجود ان تینوں کو 80 کوڑے مارے گئے، کیونکہ تہمت لگائی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے آدمی کتنے بڑے درجے کا ہو لیکن اسلامی حکومت میں اس کے ساتھ رعایت نہیں کی جاتی۔ یہ تو جنگ بدر میں شریک تھے، پھر بھی سزا ان کے لیے بیان کی گئی۔ دوسری بات اس آیت کے ٹکڑے میں یہ تھا کہ عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ الزام لگانے والے سب نہیں تھے، کچھ لوگ تھے۔ عصبۃ کا لفظ بولا جاتا ہے 10 لوگوں سے لے کر 40 لوگوں تک کے درمیان کے لیے۔ 3 تو مسلمان تھے، دوسرے منافق تھے۔
ان منافقوں میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس کو اللہ کے نبی نے ڈبل حد جاری کروائی، یعنی 8 دو 16 160 کوڑے مارے گئے، کیونکہ بات اس نے چالو کی تھی، ساری بات اس نے بڑھائی تھی۔ اور انسان کے سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ بھائی اگر عائشہ نے گناہ کیا ہی ہوتا تو وہ میدان میں کھلے عام دوپہر کے وقت تھوڑے آتے، وہ تو چپکے سے آ جاتے، پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ تو حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے آ رہے تھے۔ تو مومنین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ ایسے آثار دکھتے ہو تو تمہیں سوچ کر کے گواہی دینی چاہیے۔ اب اللہ کے نبی سے، حضرت عائشہ سے، اللہ کے نبی کے گھرانے سے اور حضرت ابوبکر کے گھرانے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور حضرت صفوان ابن معطل سے جن کو تکلیف ہوئی تھی اس واقعے سے، ان سے کہا جاتا ہے لا تحسبوه شرا لکم، یہ تم برا نہ سمجھو، اپنے لیے برا نہ مانو۔ اتنے حالات آئے، وہ بھلے ظاہری اعتبار سے شروع ہوئے، اس وقت یہ حالات تھے، تنگی تھی، مصیبت تھی، سب کچھ تھا، الزام، لیکن آگے چل کر کے بل هو خیر لکم، یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہوا ہے کہ اب کبھی تمہارے گھرانے پر یا کسی مسلمان پر کوئی مسلمان جلدی الزام اور تہمت نہیں لگائے گا، کیونکہ قرآن کی تعلیم سامنے آ گئی۔ حضرت عائشہ پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ سورت اتری۔ اس سورت کے اترنے میں، اس آیتوں کے اترنے کی وجہ حضرت عائشہ کا واقعہ بنا۔ کتنا بڑا خیر کا ذریعہ بن گیا یہ واقعہ۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، آگے اللہ نے جو فرمایا تھا کہ جس نے بڑا رول رما ہے اس کے اندر، بڑا حصہ لیا ہے اس میں، اس کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ جس نے اس تہمت میں بڑا حصہ بجایا تھا، بڑا کام کیا تھا، وہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس نے اس بہتان والی بات کو چالو کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ مومنین سے کہا جاتا ہے کہ جب تم کبھی ایسی بات کسی مومن کے بارے میں سنو، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، فرماتے ہیں جب تم کبھی اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات سنو، حالانکہ سننے والی بات تھی۔ اب میں عربی کے الفاظ ہیں، آپ کو کس طریقے سے آسان کر کے سمجھاؤں، پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنی ذات کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ حالانکہ ایمان والوں نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچنے کا تھا۔ دوسرے مسلمان بھائی کی بات پہنچی تھی تو سوچنا دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اپنے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ یہ نقطہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسا ہی ہے گویا وہ خود ہے، ایک دوسرے ایمان کی وجہ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ گویا وہ خود ان کی ذات ہے۔ اگر کسی مسلمان پر تہمت لگائی تو سمجھو اپنے اوپر تہمت لگائی۔ اسی لیے آگے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب بندہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، لیکن یوں کہا گیا، اپنے آپ کو بول کر کے یوں کہا گیا کہ مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو۔ مسلمان بھائی گویا تم ہو حقیقت میں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا لا تخرجوا انفسکم من دیارکم، تم اپنے آپ کو تمہارے گھروں سے نہ نکالو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی مسلمان بھائی کو ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو سلام کرو۔ اپنے آپ کو سلام کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو۔ ایک جگہ پر فرمایا اپنے آپ کی عیب نہ تلاش کرو، اپنے آپ کے عیب بیان نہ کرو، عیب نہ کھولو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہ کھولو۔ تو جہاں مسلمان بھائی کا معاملہ آیا قرآن میں، وہاں اللہ نے یوں کہا کہ یہ سمجھو کہ تم ہو، یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔
یہ اس آیت میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ ایک مسئلہ اس سے ثابت ہوا اس آیت سے کہ جب کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی بات ہمارے سامنے آوے تو بغیر گواہی کے ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، برا نہ سوچیں۔ اگر بغیر گواہوں کے ڈائریکٹ ہم نے برا سوچ لیا یا برا سمجھ لیا سامنے والے کو تو ہم گنہگار ہوں گے۔ بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک نصیحت تنبیہ کے طور پر ہمیں یہ دی گئی کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تردد کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے جو میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتائی تھی کہ اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آوے تو حق بات کہہ سکتے ہیں۔ میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا، کسی کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے اور آپ سے پوچھنے آیا کہ بھائی فلاں لڑکا جو آپ کے پڑوس میں ہے اس سے منگنی آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ تو پھر اس وقت صحیح بتا دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس وقت چھپا کر کے کہنا، حالانکہ لڑکے کی لائن اچھی نہیں ہے اور ہم کہیں بہت اچھا ہے دے دو یہ سب، تو یہ گنہگار ہوں گے ہم۔ باقی اس کے علاوہ ایسے مواقع کے علاوہ دوسری جگہوں کے اوپر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہمارے ذریعے سے کسی مسلمان کا کوئی عیب نہ کھلے، اور دوسری بات کسی مسلمان کے بارے میں ہم کبھی برا نہ سوچیں۔ یہ کچھ باتیں ہمیں ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی بھی کچھ باتیں آگے ہیں لیکن وہ ایسی ضروری نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، باقی جو باتیں ہوگی آگے آئے گی۔ البتہ ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فضل فرمایا کہ میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے گناہ کیا تھا اور گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگ لی، تو اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کی طرف اشارہ کیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم کو اس دنیا کے اندر بڑی بھاری سزا پہنچ جاتی۔ اللہ کے نبی کی بیوی پر تہمت لگا دینا کوئی آسان نہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اپنا انعام اور فضل فرمایا اور توبہ کی توفیق دی کہ بندوں نے اس سے توبہ کر لی اور اپنے گناہ سے پاک صاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل والی بات چل رہی تھی، ادھورے ہیں روزے کے متعلق 2-4 مسائل، وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ہم جب کبھی وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو ہم کلی کرتے ہیں، کوگڑا کرتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی کی تری رہ جاتی ہے، ظاہر بات ایک دم منہ سوکھا ہوتا ہے، اب کوگڑا کر لیا تو اب منہ میں کچھ تری رہ جاتی ہے پانی کی، اس کو تھوک کے ساتھ پیٹ میں اتار دینے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر تھوکنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، سب پانی نکل جائے۔ اگر یہ تری منہ میں سے پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آنسو یا پسینے کا قطرہ خیال نہیں تھا اور منہ میں چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں کسی بندے کے یا بندی کے کسی مسلمان کے منہ سے روزے کی حالت میں راڑ ٹپک رہی تھی، اب راڑ منہ سے نکل گئی تھی، زمین پر گری نہیں ہے، ٹپک رہی تھی اور اچانک سے خیال آ گیا اور راڑ کو منہ میں کھینچ لیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ نیند میں ہو جاتا ہے۔ نیند میں اچانک سے راڑ نکل رہی تھی، آنکھ کھلی تو جیسے آنکھ کھلی فوراً راڑ کو کھینچ لیا، تو اس کو کھینچ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا بھی جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے
روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال ہوتا ہے کہ آنکھ میں ہم دوا ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس دوا کا اثر گلے میں ہوتا ہے اور گلے میں کڑواہٹ معلوم ہوتی ہے، پھر بھی روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو کھانا یا جو دوا پیٹ کے معدے میں ڈائریکٹ چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو چیز رگوں کے واسطے سے جاوے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ سمجھو، اگر ناک میں دوا ڈالی تو دوا ڈائریکٹ پیٹ میں جائے گی، کوئی رگیں نہیں ہیں، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالی تو آنکھ سے گلے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں رگیں ہیں، رگ میں سے ہو کر جانا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فرق ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر روزے دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں پھیلا ہوا ہو، بہت زیادہ دھواں ہو، اور وہ دھواں اس کے ارادے کے بغیر اس کے منہ میں چلا جائے تو روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کوئی بندہ لوبان یا اگربتی کا دھواں کر کے جان بوجھ کر کے اپنے منہ میں اس کا دھواں لیوے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر کے لے تو۔ اسی طریقے سے کسی کو سانس کی بیماری ہوتی ہے اور وہ اتنی سی ڈبی آتی ہے، اور جب کبھی ان کو کھانسی زیادہ ہوتی ہے تو ایک مرتبہ اس کو منہ سے سونگھنے کا کہا جاتا ہے، دما انہیلر کہتے ہیں جس کو۔ اگر وہ کوئی سانس کی بیماری والا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ ناک کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون نکل گیا، اور خون نکل کر کے پیٹ میں چلا گیا منہ کے راستے سے، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بندہ روزے کی حالت میں منہ میں پان دبا کر کے سو گیا، سحری کر کے سو گیا تھا، منہ میں پان تھا، اور اٹھا صبح تو پان دبا کر کے سو گیا، اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے تھوک کے ساتھ پیٹ میں پان کے کچھ نہ کچھ اجزاء اور ٹکڑے چلے گئے ہیں، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ ایک اجازت ہے کہ چونکہ پان غلطی سے کھا کر سویا تھا یا غلطی سے منہ میں رکھ دیا تھا اور پھر آنکھ کھلی تھی، تو اس کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک روزہ قضا کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔